کیسا رہا وہ ایکسپیرینس جب آپ سیلاب زدہ علاقوں میں گئے؟ کہاں کہاں گئے؟ کیا آپ نے حالات دیکھے؟ مبشر بھائی دیکھیں، میں پچھلے 6-7 سال سے لوگوں کے کام آنا چاہتا تھا. مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ جو کرکٹ نے ہمیں ایک دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے کہ لوگ ہمیں جانتے ہیں. تو ہمیشہ چاہتا تھا کہ جو لوگوں نے مجھے تھوڑی بہت عزت دی ہے، اسٹار بنایا ہے، میں ان کے کام آؤں. یہ میری فیملی ہے، تو میں اپنی فیملی تک کیوں محدود رہوں جب میرے پاس مواقع ہیں. اللہ نے موقع دیا ہے کہ سب کے دلوں میں بس جاؤں. تو میں یہی چاہتا تھا کہ بس ہر ماں یہ سوچ رہی ہو کہ یہ ہمارا بیٹا ہے، ہر بھائی یہ کہے کہ یہ ہمارا بھائی ہے، ہر بچی یہ کہے کہ ہاں یہ ہمارا بھائی ہے. تو یہ میرے تھاٹ پروسیس تھا. میں چاہتا تھا کہ جب مجھے یہ علم ہو گیا تھا کہ ایک دن سب نے جانا ہے، میں چاہتا تھا کہ اس طرح کا کوئی کام کر کے جاؤں کہ کل کو اللہ کے سامنے حاضری دینی. اور آپ کو پتہ ہے کہ بہت گناہ گار ہیں ہم، تو ایٹ لیسٹ کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے. پھر آئی وازنٹ شیور کہ میں نے کس ایک کور پروجیکٹ کو پکڑنا ہے، لیکن میرے دل میں تھا میں نے کرنا ہے. میں نے اپنے گھر وغیرہ روزمرہ یہ بات کرتا تھا، میں نے فاؤنڈیشن کھولنی ہے، میں نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے. اور پھر یہی وجہ تھی کہ کرکٹ سے بھی میں لائک 33 ایج میں سائڈ پہ ہو گیا، بیکاز آئی واز تھنکنگ کہ یار آئی ایم جسٹ بینگنگ مائی ہیڈ آن اے وال جس کو کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے. اور میرے جیسے بندے کے لیے بڑی مشکل ہے اب چیزیں، اس کی وجوہات ابھی آگے بات کرتے ہیں. لیکن میں نے اس لیے سائڈ پکڑی کہ جو میری جوانی ہے یہ میں اپنے لوگوں کی، اپنے پاکستانیوں کی، اپنی ماؤں اپنی بہنوں کی، اپنے بھائیوں کی خدمت میں گزاروں. اور آج سے 8 مہینے پہلے ہم نے یہ سفر سٹارٹ کیا سائڈ پہ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے کے. میں نے اپنی جو فاؤنڈیشن ہے وہ رجسٹر کروائی، اس میں ساری لیگیلٹیز کو پورا کیا، فرم ہائر کی، پروفیشنلز ہائر کیے. جو بڑی بڑی فاؤنڈیشنز نے اب آ کے جو 35 40 سال سے کام کر رہی ہیں، اب آ کے جو لیگل چیزیں انہوں نے پوری کرائی ہیں سسٹمیٹکلی، وہ ہم نے سٹارٹ میں ہی کر دی کہ اس کا کوئی لینا دینا نہیں احمد شہزاد سے. بس ایک فیس ہے، اگر کل کو نکال کے اس کو سائڈ پہ بھی کر دیا جائے تو یہ انشاءاللہ فاؤنڈیشن چلتی رہے گی. اینڈ وی جسٹ بیبیز. تو ابھی تو ہمارا آڈٹ بھی پورا نہیں ہوا تھا، اب ہمارا آڈٹ پورا ہوا ہے، جس کے بعد ٹیکس ایگزمپشن ملتی ہے، اب ہم نے وہ دی ہے. تو اس سے پہلے ہم نے شروع کے اندر سب سے پہلے آپ کو خود چیزیں کرنی پڑتی ہیں. اگر میں آپ کو کہوں گا نا یار کچھ دیں، آپ کہیں گے یار آپ کیا کرتے ہیں، آپ نے کیا کیا ہے، اس کو دیا کیا. تو میری کلوز فیملی فرینڈز، کچھ جو ہے نا دوست احباب میرے، انہوں نے مجھے مل کے سپورٹ کیا، اس میں ساتھ تھے. ہم نے رمضان کیا سب سے پہلے پورے پاکستان کے اندر، راشن ڈسٹریبیوشن کی، پھر افطاریاں جہاں جہاں میں جا سکتا تھا میں گیا، باقی میری ٹیم گئی. پھر ہم نے بقرہ عید کی. اور اس کے بعد ہی ہم نے اپنا کور پروجیکٹ، جب تب تک میں شور ہو گیا تھا کیونکہ میں بھی یتیم تھا، ٹھیک ہے، تو میں نے اپنا کور پروجیکٹ جو ہے، مجھ سے زیادہ کون جانے گا کہ یتیمی کیا ہوتی ہے. لاسٹ مائی فادر when I was just 2. میں نے کہا میں یتیموں کے لیے کام کروں گا. پھر ہم نے اپنا کور پروجیکٹ پہ آئے، ہم نے اپنے دوستوں کو فون کیے، ہمارے جو بڑے ہیں جو بالکل ہمیں نام بھی نہیں لینا چاہتے، لیکن آج اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے میں یہ ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو بھی کچھ بڑے میری فاؤنڈیشن میں میرا ساتھ دے رہے ہیں اور وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ ان کا نام لیا جائے، میں ان کا بہت شکر گزار ہوں. اور آپ لوگوں کی جو امانت ہے، میری پوری کوشش ہے کہ انشاءاللہ رائٹ لوگوں تک پہنچائی جائے اور اللہ آپ کو اس کا اجر دے. بس یہی آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس پوڈ کاسٹ کے تسلسل سے کہ میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، اور کبھی بھی ہمارے لائق کوئی بھی، مجھے پتہ ہے کہ آپ کسی مطلب کے لیے نہیں کرتے، لیکن انشاءاللہ ہماری جان بھی حاضر ہے، کیونکہ یہ پروجیکٹ جو ہے جو فاؤنڈیشن کا، یہ میرے دل کے بہت قریب ہے.